अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आप सब ने कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछा था कि मेरी आवाज़ से लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कल मैं जब रिकॉर्डिंग करने लगी थी तो उससे थोड़ी देर पहले ही मैं सो कर जागी थी, जिसकी वजह से मे बी मेरी आवाज़ इस तरह से महसूस हो रही थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं अतर ख़ान बहावलपुर से। अतर ख़ान कहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल जून की बात है। मैं अपने कमरे में सो रहा था। रात के 2 या 3 बजे का टाइम था। एकदम से नींद में ही मेरी आंख खुली तो मुझे क्या महसूस हुआ कि मेरे सीने के ऊपर कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बोझ डाल रही है, यानी मेरे सीने को कोई दबाने की कोशिश कर रहा था। घबराहट से जब मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत नुमा कोई मखलूक है जिसकी आंखें सुर्ख रंग की चमक रही थीं। वो परछाई महसूस हो रही थी, लेकिन उसके बाल इतने लंबे थे, ऐसा लग रहा था वो बाल मेरी पूरे बेड पर फैले हुए हैं और वो मेरे सीने के ऊपर चढ़कर बोझ डाल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं चीखना चाह रहा था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं अपने घर वालों को भी आवाज़ देना चाह रहा था, मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। एकदम से मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि उसके वो जो बाल खुले हुए थे सर के, वो बाल भी बाकायदा मेरे हाथ में आए हैं। मैं उसको अपने ऊपर से पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मुसलसल मेरे सीने के ऊपर बोझ डालने की कोशिश कर रही थी, मुझे दबा रही थी। मैंने आंखें बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो ही मैंने आयतल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, उस मखलूक ने मुझे छोड़ दिया और वो एकदम से ऐसा लगा कि गायब हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस मखलूक के उस खौफनाक हमले से बच गया। ये पिछले साल जून की बात है, जो मेरे साथ मेरे ही रूम में एक हैपनिंग हुई थी। बहुत शुक्रिया अतर ख़ान आपका। लिसनर्स, ये बात किसी हद तक मैंने भी फेस की हुई है। अक्सर मेरे लिसनर्स मेरे से पूछते हैं कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वैसा कुछ हुआ है तो आप हमें ज़रूर बताएं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हम लोग अपने मामू के घर गए हुए थे। हम लोगों का स्टे था वहाँ पर, तो उनका एक रूम था सेकंड फ्लोर पर। मुझे नींद आई हुई थी, मैं वहाँ पर जाकर लेट गई तो मेरी आंख लग गई। वही उनका तकरीबन हम सब कज़न्स वहीं पर सोते थे। एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे सर पर किसी चीज़ ने आकर हाथ रखा है। दोपहर का टाइम था। मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि मेरे सर के ऊपर किसी ने हाथ बाकायदा रखा है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं बोलना चाहूँ, चीखना चाहूँ। ना मेरे गले से आवाज़ निकल रही थी और ना ही मैं बोल पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, यानी मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी। मेरी हालत बहुत अजीब हो गई थी। फिर बाकायदा उस चीज़ ने मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि मेरे सीने के ऊपर भी बोझ डाला है। मेरा गला दबाने की कोशिश की थी बाकायदा। मैंने फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ फ़ौरन से मुझे छोड़कर भागकर बाथरूम की तरफ गई और गायब हो गई। वो भी एक परछाई नुमा ही कुछ था। उनके 2 रूम्स थे, उसके सेंटर में उनका एक वॉशरूम था जो दोनों रूम्स को अटैच करता था, और वो वॉशरूम का उस टाइम दरवाज़ा भी खुला हुआ था। हालांकि जब मैं उस रूम में आकर लेटी थी तो मैंने उस वॉशरूम का वो दरवाज़ा अपने हाथों से बंद किया था। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, मैं बहुत डर गई तो मैं फ़ौरन वहाँ से नीचे आ गई और ये बात आकर मैंने सबसे शेयर की। तो मेरी कज़न ने ये बताया कि उनका वो जो ऊपर वाला रूम है, वहाँ पर अक्सर उनके साथ भी ऐसा होता है, जब भी कोई वहाँ पर अकेला सोता है, उस पर बाकायदा उसके जिस्म के ऊपर वो मखलूक बोझ डालती थी। ऐसा लगता था कोई दबाता है। इसी तरह से एक दफ़ा मेरी कज़न को बहुत सा बुखार था, तो वो कहती है कि वो दूसरे वाले रूम में थी, यानी जिसके सेंटर में वो वॉशरूम था, दूसरी साइड पर जो रूम था वो वहाँ पर लेटी हुई थी। उसे बहुत सा बुखार था। तकरीबन रात का टाइम था और सर्दियों का मौसम था। वो बताती है कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरे रूम में टीवी चल रहा था, उसे इरिटेशन हो रही, तो उस रूम में आकर वो लेट गई। अभी वो कहती है थोड़ी ही देर गुजरी होगी, शायद मेरी आंख लगी थी, बाहर बहुत धुंध थी। मैं क्या देखती हूँ, मेरी बहन दरवाज़ा खोलकर कमरे में आई है। मेरे पिलो के पास मोबाइल पड़ा था। उसने वो मोबाइल उठाकर साइड टेबल पर रखा
اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگ گئی۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ میرے پاس سے اٹھی، میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ مجھے لگا شاید میری طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ مجھے اس طرح سے پیار کر رہی ہے۔ ایک دم سے وہ اٹھی اور اسی روم میں ایک ونڈو تھی، وہ سیکنڈ فلور پر روم تھا، اور اس کی جو ونڈو تھی وہ بیک سائڈ پر ایک پلاٹ میں کھلتی تھی، یعنی وہاں سے وہ پلاٹ نظر آتا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری بہن اٹھ کر اس ونڈو کے پاس گئی، جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی، میں اونچا اونچا چیخنے لگی۔ جب سب دوسرے روم سے میرے پاس آئے، میری بہن بھی ان کے ساتھ تھی، میں نے انہیں ساری بات بتائی، اور جب ان لوگوں نے وہ دروازہ چیک کیا جو باہر کی طرف کھلتا تھا ٹیرس پر جہاں سے وہ اندر آئی تھی، وہ دروازہ لاک تھا۔ وہاں پر ہمیں اکثر ان 2 کمروں میں اوپر والے جو رومز تھے ان میں وہ مخلوق ہمیں بہت زیادہ نظر بھی آتی تھی، مختلف روپ میں گھر والوں کے، اور ڈراتی بھی تھی۔ اور ایسا لگتا تھا گرمیوں میں اگر کبھی ہم لوگ ٹیرس پر سوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پائل پہن کر کوئی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا اس روم میں جاتا ہے اور اس ونڈو سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ لسنرز، یہ بھی میرے خیال سے جنات کی کوئی قسم ہے جو انسان جب سوتے ہیں تو ان کو اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، ان کے جسم پر باقاعدہ بوجھ ڈالتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ بہت عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ میرے ایک لسنر نے بتایا تھا کہ اس کو یہ جو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان نہ اپنے آپ کو ہلا پاتا ہے نہ بول پاتا ہے، اس کو سلیپنگ پیرالائز بھی بولتے ہیں۔ لیکن وہ جو سچویشن ہوتی ہے وہ ہوتی بالکل تھوڑی ہی دیر کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس مخلوق نے آپ کے جسم کو، آپ کے دماغ کو معاف کر دیا، دبا لیا۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم چیخ رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کی آواز دوسرے تک نہیں جاتی۔ تو اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہمیشہ باوضو ہو کر ہی سوتی ہوں اور آیت الکرسی پڑھ کے سوتی ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں، سونے سے پہلے باوضو ہو کر اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کر سویا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کالج کے ایک سر ہیں مسٹر مارٹن، وہ بہت لونگ، بہت کیئرنگ ٹیچر ہیں۔ وہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ فرینڈلی ٹریٹ کرتے ہیں، بہت لگن سے پڑھاتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ وہ اس طرح سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح سے وہ ہم لوگوں کے ٹیوٹر نہیں بلکہ ہم لوگوں کے وہ دوست ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگ سر کے ساتھ کینٹین میں ہی بیٹھے تھے، وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ وہیں پر تھے۔ تو یوں ہی میرا دل چاہا، میں نے سر سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان میرڈ ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی اور وہ اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے تھے کیونکہ ان کی جاب اکثر اس طرح کی تھی کہ کبھی کہیں پر وہ جاب سٹارٹ کر دیتے تھے اور کبھی کہیں پر۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں پر مانچسٹر کالج میں جاب کرنے سے پہلے وہ شیفیلڈ میں تھے۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اس جگہ کو چھوڑ کر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ شیفیلڈ میں ایک بہت غریب سا علاقہ تھا، وہاں پر ایک بچوں کے لیے نرسنگ ہوم تھا۔ وہاں پر جو بالکل ایسے بچے جو پڑھائی کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے ایک نرسنگ ہوم وہاں پر بنایا گیا تھا۔ وہاں پر انہیں جاب مل گئی، وہاں پر وہ جاب کرتے تھے، پے بھی اچھی خاصی تھی۔ لیکن وہاں پر ایک عجیب بات تھی، وہ جگہ کافی زیادہ بڑی تھی اور بالکل غیر آباد علاقے میں وہ نرسنگ ہوم تھا۔ جس ٹائم 3:15 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، سب بچوں کو ان کے گھر بھیج دیا جاتا تھا اور سارا سٹاف بھی چلا جاتا تھا۔ وہاں کے جو سیکیورٹی وارڈن تھے وہ کافی اولڈ ایج تھے۔ وہ مجھے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جب سٹاف جاتا ہے تو تم یہاں پر مت رکا کرو، یہاں سے چلے جایا کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ وہ دبے لفظوں میں کچھ کہنا چاہتے تھے مگر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا، سارا سٹاف جا چکا تھا، باہر موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ اس دن شدید بارش اور ٹھنڈ تھی اور اتنی سرد ہوائیں چل رہی تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ درختوں کی جھولنے کی آواز اور وہ جو ہوائیں چلنے کی جو آواز تھی وہ بہت زیادہ اسکیری سی لگ رہی تھی، بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ ایک دم سے جو میرا آفس تھا وہ بالکل اسمبلی ہال کے ساتھ ہی تھا۔ میں آفس میں کام کر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا اسمبلی ہال سے بچوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ اس ٹائم تو بچے جا چکے ہوتے ہیں، پھر اسمبلی ہال میں کون بول رہا ہے؟ ہم لوگوں نے تو اس ہال کو رینٹ آؤٹ بھی نہیں کیا ہوا، پھر وہاں پر کون ہو سکتا ہے؟ اپنا وہم دور کرنے کے لیے جب میں اسمبلی ہال کی طرف گیا، میں نے وہاں پر دیکھا، مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی کہیں مجھے وہ سیکیورٹی وارڈن نظر آ رہے تھے۔
مجھے بہت زیادہ عجیب لگا۔ وہ آوازیں بہت کلیئر تھیں، بچوں کے بولنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں تھیں۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے آفس بند کیا اور یہی مناسب سمجھا کہ میں گھر جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں پارکنگ ایریا میں آیا، اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا، ہوائیں بہت تیز تھیں، درخت جھول رہے تھے، سرد ہوائیں چل رہی تھیں، بہت شدید ٹھنڈ تھی۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو جو اسمبلی ہال تھا، میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں، پرانے دور کے ٹیچرز اور بچے باقاعدہ وہاں پر اسمبلی کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر وہ خواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مسل کر 2 سے 3 دفعہ ان کو دیکھنا چاہا کہ کہیں میرا وہم تو نہیں ہے، مگر ان کی آوازیں، وہ ٹیچر، وہ بچے میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھے۔ میں بہت ڈر گیا۔ فوراً سے میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ نیکسٹ ڈے جب میں وہاں پر گیا تو میں نے یہ سارا قصہ سیکیورٹی وارڈن کے ساتھ شیئر کیا، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ جب اسٹاف چلا جائے تو یہاں سے چلے جایا کرو۔ یہاں پر جب کوئی نہیں ہوتا تو عجیب و غریب واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی یہاں پر نہیں رک پاتا۔ مجھے بہت عجیب لگا، میں بہت ڈر گیا۔ میں نے وہاں پر تقریباً 2 سال جاب کی۔ اس کے بعد حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ وہاں پر جو جنات تھے، جو بھی مخلوقات تھیں، وہ حد سے زیادہ اپنا آپ ظاہر کرنے لگی تھیں۔ پھر میں نے شیفرڈ کو چھوڑ دیا اور مانچسٹر کالج میں جاب سٹارٹ کر دی۔ پچھلے دنوں میں وہاں کی ایک میم تھیں، مس جیمز ان کا نام تھا، ان سے میری بات ہوئی تو وہ یہ بتا رہی تھیں کہ آپ کے چھوڑنے کے بعد وہ جو نرسنگ ہوم تھا اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر بہت زیادہ واقعات شروع ہو گئے تھے، اس حد تک کہ بچوں کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ پھر اس جگہ کو گرا کر وہاں پر گھر بنا دیے گئے اور روڈ بنا دیے گئے۔ اس دور سے لے کے آج کے دور تک شیفرڈ کے اس علاقے میں بہت زیادہ آسیب ہیں اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ واقعات دن میں بھی ہوتے ہیں۔ میں شکر کرتا ہوں کہ میں وہاں سے خیریت سے واپس آ گیا۔ یہ ہم لوگوں کے ایک سر تھے، مسٹر مارٹن، جن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، جنات، غیر مرئی مخلوقات ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر غیر مرئی مخلوقات نہیں ہوں گے۔ کل میری ایک لسنر پوچھ رہی تھی کیا غیر مرئی مخلوقات کے بھی مذہب ہوتے ہیں، کیا وہ بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جنات مسلم بھی ہوتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، ہر مذہب سے، سکھ بھی ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ کوشچن بھی کسی نے پوچھا تھا کہ سکھ جنات کے بارے میں بتائیں۔ ان کے بارے میں مجھے زیادہ نالج نہیں ہے، مگر میری ایک لسنر نے کمنٹ باکس میں یہ چیز شیئر کی تھی۔ جو سکھ جنات ہوتے ہیں وہ بھی بہت سخت جنات ہوتے ہیں اور وہ بھی انسانوں کو زیادہ تر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے بارے میں باقاعدہ انفارمیشن پہلے خود سے لوں گی اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسی جگہیں جہاں پر غیر مرئی مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں وہاں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، بہت سے پرانے ادارے، بہت سے پرانے گورنمنٹ سکول، بہت سے پرانے گورنمنٹ کالجز ایسی جگہ پر بنائے جاتے ہیں جہاں پر اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پرانے دوروں میں وہاں پر قبرستان ہوا کرتے تھے۔ شاید وہ جگہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر اس حد تک سبزہ، جھاڑیاں اور درخت وغیرہ وہاں پر آ جاتے ہیں، اگ جاتے ہیں کہ وہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جگہ بیسیکلی ہے کیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جگہیں ویران ہوں، وہاں پر ایسی بلڈنگز تعمیر کی جاتی ہوں۔ پھر جب وہاں پر جا کر انسان اپنا بسیرا کرتے ہیں، خواہ وہ پڑھائی کی غرض سے ہو، کسی کام کی غرض سے ہو، کسی بزنس پرپس کے لیے ہو، وہ جنات انسان کو اپنا آپ ضرور دکھاتے ہیں۔ ایک لسنر کہہ رہی تھی کہ کیا جنات کو خوف نہیں آتا اللہ کا کہ انسانوں کو وہ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ یہ مخلوق انسان کے وجود سے بھی پہلے تھی۔ ابھی جب اللہ نے انسان کو نہیں بنایا تھا تب جنات اس دنیا پر تھے، پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کی تو جنات کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ انسانوں سے دور رہیں، ان کے ٹھکانوں سے دور رہیں۔ جو سخت جنات ہیں، جو شیاطین جنات ہیں، ان کو باتھ روموں کا علاقہ دے دیا گیا۔ وہ باتھ روم میں چلے گئے، وہ غاروں میں چلے گئے، وہ پہاڑوں میں چلے گئے،
وہ ویرانوں میں چلے گئے، وہ قبرستانوں میں چلے گئے، وہ وہاں پر چلے گئے جہاں پر انسان نہیں تھا۔ لیکن جب انسان نے ان جگہوں پر بھی اپنی رسائی رکھی تو وہاں پر پھر وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان انہیں نقصان پہنچا رہا ہے، اور انسان ان سے ڈرتا ہے کہ وہ انسان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے جو اصل روپ ہوتے ہیں وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ اگر ہم انسانی آنکھ سے ان کو دیکھ لیں تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے جنات کبھی بھی کسی انسان کے سامنے اپنی اصل شکل میں نہیں آتے۔ ان کو ہوائی مخلوق بھی کہا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ ہوا میں فوراً تحویل ہو جاتے ہیں، کبھی یہ دھواں بن کر، کبھی یہ سایہ بن کر، تو کبھی کوئی ہوا کا جھونکا بن کر بھی انسان کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا جو بہت اونچی بلڈنگز ہوتی ہیں، اللہ نہ کرے وہاں پر اگر کوئی ورکر کام کر رہے ہوں اور وہ بالکل ایج پر ہوں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے فوراً پیچھے ہٹ جائیں۔ اس ہوا کے ایک مخصوص لیول پر ایسے جنات ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ ہوا کی شکل میں ہی وہاں پر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انسان جب اتنی اونچائی پر ان کے حدود میں چلا جاتا ہے تو سم ٹائم وہ ہوا بن کر بھی اگر گزرے تو نعوذ باللہ انسان کو وہ پش کر سکتے ہیں، دھکا دے سکتے ہیں۔ ان کا ہم لوگوں کے پاس سے گزر جانا ہی کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے مقابلے میں وجود میں کافی بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ جنات وجود میں بہت بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ جنات جو ہوتے ہیں ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ بونے جنات ہوتے ہیں۔ جو ڈائن، چڑیل اور آفت کا ایک تصور ہے، یہ بھی جنات کی ہی ایک فارم ہے، فیمیل جنات کی فارم ہے، جو بہت خوفناک حلیے میں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ ان کا جو ایک مخصوص روپ ہے جس کو چڑیل کہا جاتا ہے، اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اور اس کے سر کے بال ایسے ہوتے ہیں جیسے جلی ہوئی یا سوکھی ہوئی جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ اس کی آنکھیں بہت خوفناک ہوتی ہیں۔ اس کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کی جو ایڑی ہے اس مخلوق میں وہ ایڑی آگے کی طرف ہوتی ہے، اور پاؤں کا جو پنجہ وہ بیک سائڈ پر ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنا روپ بدل لے، خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی بن جائے، تو وہ تب بھی اپنے پاؤں سیدھے نہیں کر سکتی۔ وہ ہمیشہ انسان کو ورگلانے کے لیے خوبصورت روپ لیتی ہے کہ انسان اس کے چھل میں آ کر اس کے پیچھے جائے، اور وہ فوراً انسان کا کلیجہ نکال کر کھا لیتی ہے۔ یہ ڈائن اور آفت کے بارے میں یہ چیز میں نے سنی ہے، یہ کتنی ریئل ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے جو انفارمیشن سنی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انم خان لاہور سے شیئر کر رہی ہیں۔ انم کہتی ہیں، میں آپ کے ساتھ میرے فادر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے فادر تب اٹلی میں جاب کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہیں اپنے آفس کے کچھ ڈاکومنٹس کی وجہ سے روم جانا پڑا۔ وہاں پر انہوں نے وہ ڈاکومنٹس کلیکٹ کیے۔ جب انہوں نے واپس آنا تھا تو وہاں سے رات کے 1 بجے آخری ٹرین چلتی تھی، اور ان کا اسٹیشن پر پہنچنا بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ ان کے پاس اس ٹائم اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی ہوٹل میں اسٹے کر سکتے، اور نہ ہی کہیں رک سکتے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ اس دن بارش بھی بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی، اور ان کو کوئی ٹیکسی، کوئی کیب بھی نہیں مل رہی تھی۔ اسٹیشن بھی وہاں سے کافی زیادہ دور تھا۔ تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا 1 بجنے میں، اور ان کی وہ ٹرین مس ہو جاتی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ جہاں سے انہوں نے وہ ڈاکومنٹس کلیکٹ کیے تھے وہ وہیں پر باہر کھڑے تھے، اور اللہ سے دل ہی دل میں مدد مانگ رہے تھے کہ یا اللہ تو کوئی سبب بنا اور میری مدد کر۔ تبھی وہ کیا دیکھتے ہیں، ان کے پاس آ کر ایک گاڑی رکی، اس میں ایک کپل تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو لفٹ چاہیے؟ میرے فادر نے فوراً سے کہا کہ جی مجھے اسٹیشن پر جانا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ دونوں جو کپل تھا وہ کوئی اسکول ٹیچرز تھے۔ انہوں نے اپنے اسکول کے بارے میں بھی بتایا، اور ایگزیکٹلی 1 بجے سے پہلے میرے فادر کو اسٹیشن پر چھوڑ دیا۔ میرے فادر نے ان کو بہت زیادہ تھینکس کیا۔ کچھ عرصے کے بعد آفس کے ہی کام کی وجہ سے دوبارہ میرے فادر کو روم جانا پڑا۔ ان کے پاس اس کپل کا ایڈریس تو نہیں تھا، مگر اس اسکول کا ایڈریس ضرور تھا جہاں پر انہوں نے بتایا تھا کہ وہ دونوں جاب کرتے ہیں۔ میرے فادر نے کہا کہ میں یہاں پر تو آیا ہی ہوا، کیوں نہ میں جا کر ان کو پرسنلی مل بھی لوں اور تھینک یو بھی کہہ دوں۔ ان کے لیے انہوں نے فلاورز خریدے، چاکلیٹس خریدی، کچھ گفٹ خریدے، اور ان کے بتائے ہوئے اسی اسکول والے ایڈریس پر چلے گئے۔
جب انہوں نے وہاں پر جا کر ان دونوں کے نیم پوچھے اور بتایا کہ وہ یہاں پر ٹیچرز ہیں، تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر اس نام کے کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے، یہی نہیں یہاں پر اس نام کے کوئی ٹیچر کبھی تھے ہی نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے فادر بہت زیادہ حیران ہوئے، پھر ان کے ذہن میں یہی آیا کہ شاید میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا تو اللہ نے کسی کو وسیلہ بنا کر میری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ یہ میرے فادر کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ انم خان آپ کا۔ لسنرز، بے شک جب اللہ سے پورے دل کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ کچھ بھی مانگا جائے تو اللہ ہماری فوراً سنتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس جگہ سے اللہ ہمیں نواز دیتا ہے اور ہماری مدد فرماتا ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھا کریں، کسی بھی بات کو، کسی بھی وہم کو اپنے اوپر مسلط مت کیا کریں۔ 5 وقت کی نماز، قرآن پاک، آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں۔ ایک لسنر پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عاقب کہتے ہیں کہ میں کراچی کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ایک گھر میں شفٹ ہوئے، ابھی ہم لوگوں نے وہاں پر سامان وغیرہ سیٹ کیا، بمشکل ایک ہی دن گزرا ہوگا، ہم لوگوں کے ماموں کی شادی تھی، تو ہم لوگ پوری فیملی حیدرآباد چلے گئے گھر کو لاک کر کے۔ وہاں پر فنکشنز اٹینڈ کیے، 2-3 دن گزر چکے تھے۔ جب ماموں کا ولیمہ ختم ہوا تو میں نے گھر والوں سے یہ کہا کہ میں واپس کراچی جا رہا ہوں، کیونکہ میری جاب تھی، مجھے زیادہ چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ گھر والوں نے ابھی وہاں پر 1-2 دن اور رکنا تھا۔ میں گھر واپس آ گیا تو میرے ساتھ میرا ایک کزن بھی آ گیا، کیونکہ میں بالکل اکیلا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ جب تک گھر والے نہیں آتے وہ میرے ساتھ وہیں پر رکے گا۔ ہم دونوں آگے، رات 8 بجے ہم لوگ پہنچے، گھر میں آ کر سامان وغیرہ رکھا، اس کے بعد باہر جا کر ہوٹل سے کھانا کھایا، تقریباً 11-11:30 بجے تک واپس آ گئے، کچھ دوستوں سے بھی ملنا تھا۔ ہم لوگوں نے گھر کا سامان وغیرہ تو سیٹ کر دیا تھا، سیکنڈ پورشن پر وہ گھر تھا، 3 اس میں بیڈ رومز تھے، اور اس کی کنسٹرکشن اس طرح سے تھی، چھوٹا سا ایک گیٹ تھا جہاں سے اندر انٹر ہوتے تھے، تو بالکل ایک چھوٹا سا گیراج تھا، وہیں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، نیچے اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ اور جب اوپر جاتے تھے تو ایک بہت بڑا ٹی وی لاؤنج جس میں 3 کمرے تھے، اور باہر کی طرف ایک بہت بڑا ٹیرس تھا، اور جو ہم لوگوں کا کچن تھا وہ باہر ٹیرس پہ تھا، یعنی گھر کی اس بلڈنگ سے ہٹ کے، لائک روم سے ہٹ کے کچن باہر کی طرف تھا۔ ہم لوگوں نے ایک کمرہ کھولا اور وہاں پر لیٹ گئے۔ وہ کافی گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ تقریباً 1:30 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے باہر ٹی وی لاؤنج میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ مجھے یہ لگا کہ شاید میرا کزن ہوگا، میرے کزن کا نام شرجیل تھا، لیکن جب میں نے کروٹ لے کر دیکھا شرجیل وہیں پر سو رہا تھا۔ موسم جو تھا، نہ بہت زیادہ سردیاں تھیں نہ بہت زیادہ گرمیاں تھیں، ابھی اگست بالکل اینڈ ہی ہوا تھا اور سپٹمبر کا سٹارٹ تھا۔ جیسے ہی میں اٹھا اور میں نے دروازہ کھول کر باہر دیکھنا چاہا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے ٹی وی لاؤنج سے ٹیرس کی طرف کوئی گیا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے، مجھے یہ تھا کہ کوئی چور وغیرہ نہ ہو۔ جو ہی میں آرام سے ونڈو سے جھانک کر باہر دیکھنے لگا، ہم لوگوں کے کچن کے باہر کالے رنگ کی ایک بکری کھڑی ہوئی تھی۔ بہت زیادہ بڑا اس کا سائز نہیں تھا، ایک نارمل سی بکری تھی کالے رنگ کی، بالکل ہم لوگوں کے کچن کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے جب اس طرح سے بلیک کلر کی ایک بکری کو دیکھا، میں بہت زیادہ حیران ہو گیا، مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیا کروں، یہ کیا چیز ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور وہ باقاعدہ 1 سے 2 دفعہ بولی بھی۔ میں بہت ڈر گیا اور بالکل آہستہ قدموں کے ساتھ میں نے جا کر شرجیل کو جگایا اور اس کو اشارہ کیا کہ اونچا مت بولنا، اور اس کو آرام سے ساری بات بتائی۔ شرجیل فوراً سے میرے ساتھ آیا۔ ہم لوگوں نے باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ شرجیل نے مجھے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، نئی جگہ ہے تو تم اس وجہ سے گھبرا گئے ہوگے، مگر یہ کیسے ممکن تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس سے اگلے دن پھر میں آ کر سو گیا، ساری رات باہر
वही माहौल था, वही डिस्टर्बेंस थी। उससे अगले दिन मैं जॉब पर चला गया, शर्जील घर ही था। तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था। शर्जील की मुझे कॉल आई और वो मुझे आकर कहता है कि कॉल पर कहता है कि जल्दी से घर आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर वो बार बार यही कह रहा था बस तुम आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं फ़ौरन से ऑफिस में मैंने फिर बात की कि इमरजेंसी है, मुझे घर जाना है। जो ही मैं घर वापस आया तो उसने कमरा लॉक किया हुआ था। मैंने उसको कहा दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और थर थर काँप रहा था। मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ है। उसने मुझे ये कहा कि सुबह जब तुम जॉब पर गए हो मैं सोया हुआ था, अभी मैं जागा नहीं था, तो एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि कमरे में कोई आया है। तो मुझे ये लगा कि शायद तुम्हारी कोई चीज़ रह गई हो, तुम लेने आए हो। तो जो ही मैंने तुम्हें आवाज़ दी तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। बाकायदा तुम्हारे रूम की अलमारी कोई खोल कर खड़ा था। जो ही मैंने उठकर देखना चाहा तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पर एक औरत खड़ी है। वो औरत अलमारी में से कुछ निकाल रही थी। मुझे समझ ही नहीं आई वो कौन है कौन नहीं। मैंने उससे पूछा कौन हो तुम। अभी मैं उससे ये पूछने ही लगा था, वो मेरे देखते ही देखते अलमारी के दरवाजे के पास से ही गायब हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और फ़ौरन से उस कमरे से बाहर निकल आया। मुझे तो लगता है जो तुमने कल बकरी देखी थी वो भी ठीक थी, वो भी कोई मखलूक ही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा दोनों डर गए। हम लोगों ने फ़ौरन से यही मुनासिब समझा कि घर को बंद करके दोबारा कराची चलते हैं। मैंने ऑफ़िस में कॉल कर दी कि हम लोगों को कुछ इमरजेंसी बन गई है, मैं ऑफ़िस नहीं आ सकता। हम लोगों ने कराची कॉल करके सबको बता दिया। अम्मी ने यही कहा कि तुम लोग वापस ना आओ, हम लोग वापस आ रहे हैं। अब हम दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम लोगों से 1 मिनट भी उस घर में रुका नहीं जा रहा था। हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग घर से बाहर बैठ जाते हैं, घर के अंदर नहीं रुकते। हम दोनों गेट के बाहर आकर बैठ गए। हम लोग बाहर आकर बैठे। बाकायदा हम लोगों के घर के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, जिस तरह से कमरों के दरवाजे कोई खोल रहा है, बंद कर रहा है। हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। वहाँ पर हम लोग किसी को जानते भी नहीं थे। हम लोगों के घर के साथ एक दुकान थी जो बंद थी और दूसरी तरफ भी एक घर था। वहाँ से मैंने कुछ पूछना चाहा, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि हमें नहीं पता, हम लोग खुद यहाँ पर नए शिफ्ट हुए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। घर के अंदर से मुसलसल आवाज़ें आ रही थी, बकरी के बोलने की और किसी के चलने फिरने की। तकरीबन 3-4 घंटे हम लोगों को वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, हम लोग उसकी तरफ चले गए, उसको सारी बात बताई। जब घर वाले रात 9 बजे वापस आए तो उनसे कांटेक्ट हुआ, हम लोग उनके साथ, जो ही वो लोग आए हम लोग वापस आ गए। अब हम लोग सब इकट्ठे थे, घर वाले सब थे, मेरे फादर भी थे, बहनें भी थीं, मेरा एक भाई भी था, मेरा वो कज़न भी था। हम लोग सब घर में थे और हम लोग बहुत डरे हुए थे। उस रात कुछ भी नहीं हुआ। जब वो लोग वापस आ गए उस रात ना कोई आवाज़ आई, ना किसी ने कोई तंग किया, कुछ भी नहीं हुआ। वो रात नॉर्मल गुजर गई। सुबह मेरा कज़न वापस चला गया। वो कहता था कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकता। सारा दिन हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। मैं ऑफिस भी नहीं गया इसी टेंशन से कि अब हम लोग क्या करेंगे। अभी इस घर में आए हुए तो हमें दिन ही कोई नहीं हुए। एकदम से मगरिब का टाइम हुआ तो अम्मी, अभी हम लोग बैठे हुए थे, एकदम से हम लोगों को इस तरह से खुशबू आने लगी जैसे बिल्कुल ताज़ा चाय बन रही है। अब हम लोग तो चाय बना नहीं रहे थे, मेरी बहनें अम्मी सब उधर ही बैठे हुए थे। तो मैंने अम्मी से ये कहा, अम्मी चाय पकने की खुशबू आ रही है। वो ये कहने लगी कि हो सकता है साथ वाले घर में कोई बना रहा हो चाय, लेकिन वो खुशबू ऐसी थी जैसे हम लोगों के पास बिल्कुल चाय बन रही है। मेरी छोटी बहन फ़ौरन से उठकर किचन में गई कि चलो मैं चाय बना कर लाती हूँ सबके लिए। जो ही वो किचन की तरफ गई, अभी मगरिब हुई हुई थी, किचन की तरफ गई। किचन के आगे भी बरामदा था एक, वहाँ पर हमने पर्दे लगाए हुए थे, पहले के भी लगे हुए थे कुछ, और हम लोगों ने भी वहाँ पर वो सेटिंग कर दी पर्दों की। तो वो चीखती हुई वापस आई। जो ही वो वापस आई, हमने पूछा क्या हुआ है। वो ये कहने लगी कि किचन में कोई औरत खड़ी है और ऐसा लग रहा है वो चाय बना रही है। मगरिब का टाइम था अभी। हम लोगों ने जब बाहर जाकर देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन किचन में से बाकायदा खुशबू आ रही थी चाय बनने की। अब उस घर में वाक़यात शुरू हो चुके थे। वहाँ पर बाकायदा एक औरत रहती थी जो कभी बकरी के रूप में नज़र आती थी और कभी इस तरह से लगता था कि कोई काले रंग की बिल्ली है। अक्सर रात के टाइम काले रंग की बिल्ली हम लोगों के उस किचन की तरफ बहुत ज़्यादा बोलती थी, शोर मचाती थी। और कभी कभार बकरी को तो अक्सर हम लोगों ने देखा है। एक दफ़ा मैं और मेरा भाई, हम दोनों वापस आए, रात 8 बजे का टाइम था। उसी घर में थे हम लोग अभी स्टिल। 5-6 दिन अभी और गुजर गए थे। जैसे ही हम लोग गेट से अंदर एंटर हुए,
हम लोगों ने बाइक खड़ा किया, हम लोग ऊपर जाने लगे। हम लोगों को ऊपर से झांक कर सीढ़ियों में से बकरी देख रही थी। हम लोगों की चीखें निकल गईं। जब मम्मी वगैरह उधर से भागे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, इतनी जल्दी कोई घर भी नहीं मिल रहा था और ना ही इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे कि फ़ौरन से घर स्विच कर सकते। बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब्बू के एक दोस्त थे, उन्होंने एक अल्लाह वाले का बताया, उनके पास गए, उनको सारी बात बताई। उन्होंने जब सारी बात सुनी वो हम लोगों के साथ घर आए। उन्होंने कहा कि जो आपका किचन वाला एरिया, इधर बहुत सारे जिन्नात हैं, बाकायदा उनकी पूरी फैमिली रहती है और उसने अपना आप को ज़ाहिर किया है। बेहतर यही होगा कि ये घर जितनी जल्दी होता है छोड़ दें। मैं यहाँ पर कोई अमल वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि वो बिल्कुल उनके सामने वो मखलूक आ गई थी। हम लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रुके होंगे। उस 1 महीने में उसने हमें बेतहाशा तंग किया। हम लोगों की अलमारी से पैसे गायब हो जाते थे। हम लोगों के नए कपड़े अभी हम लोगों ने पहने नहीं होते थे, वो फट जाते थे। सारी रात हम लोगों के घर में से बकरी के और बिल्ली के बोलने की आवाज़ आती थी। जब उठकर देखते थे तो वो आंखों के सामने से वो चीज़ ओझल हो जाती थी। हम लोगों की घर की चीज़ों को बकायदा वो सारी रात छिड़ती थी और किचन को तो वो बकायदा यूज़ करती थी। ऐसा लगता था कि रात के टाइम वहाँ पर खाना पक रहा है। अपनी ज़िंदगी में इतना पुरसरार खौफनाक घर हमने नहीं देखा। हमने वो घर तो क्या, वो इलाका ही छोड़ दिया और हम लोगों ने किसी और जगह पर जाकर हम लोगों ने वो घर लिया। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आकिब आपका। इसमें अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। हम लोगों को नहीं पता होता कि जिस जगह पर हम लोग जाकर रह रहे हैं वो जगह कैसी है, वहाँ से किस तरह की चीज़ों के साथ हम लोगों का वास्ता पड़ सकता है। तो हमेशा कोई भी जगह लेने से पहले, चाहे उसका रेंट ज़्यादा हो, चाहे उसका रेंट कम हो, चाहे वो जगह खूबसूरत हो, जैसी भी हो, प्लीज़ एक दफ़ा किसी को चेक करवा लिया करें। थोड़ी सी मालूमात उसके बारे में ले लिया करें कि अगर वो जगह बंद है, खाली है तो क्यों है, अगर वहाँ पर कोई नहीं रह रहा तो क्यों नहीं रह रहा। बाज़ औक़ात लोकेलिटी फेलोज़ जो होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं, वो नहीं बताते इस डर से कि कोई हम लोगों के साथ ना लड़े। तो आप लोग अपना खुद इस चीज़ को देखा करें, किसी को वहाँ पर लाकर चेक करवा लिया करें और अल्लाह से रहम मांगा करें। लिस्टर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी है कैसी लगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अपनी होस्ट नौशीन को इजाज़त दें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।